شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز بڑے ہیں، شاہ عبدالغنی ہے، شاہ رفیع الدین ہے، شاہ عبدالقادر ہے۔ سنا ہے ایک بیٹا ان کا عبدالسلام بھی تھا جو غیر عالم رہا ہے، مورخین نے حالات میں لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے والد سے تمام علوم میں بلند و برتر۔ شاہ عبدالعزیز کی عمر 14 سال تھی جب شاہ ولی اللہ صاحب فوت ہو گئے، لیکن 14 سال کی عمر میں تمام علوم کی تکمیل کر چکے تھے، اور جب درس میں بیٹھ گئے تو دہلی کی گلیاں اور کوچے تنگ پڑ گئے، اتنا رش ہو گیا۔ ایسا کامیاب درس دیا ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت کو نظر لگی، بیٹھ نہیں سکتے، سینے میں درد ہوتا، کتابیں طلباء کی اور ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، ویسا ٹہلتے تھے۔ 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن مجید کی باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی، البتہ حضرت جو قرآن کا درس دیتے تھے وہ کسی لائق فائق شاگرد نے جمع کیا ہے، اور وہ تفسیر عزیزی جو فتح العزیز کے نام سے مشہور ہے، 3 پاروں کی، آخر سے 2 پارے ہیں، 29واں 30واں۔ شروع کا پہلا پارا مکمل ہے، اور دوسرا پارا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی چند آیتوں تک ہے بس۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو شاید کافی حد تک قرآن مجید کی تفسیری خدمت کا حق ادا ہو جاتا، کافی حد تک، پورا تو نہیں ہو سکتا، مخلوق خالق کا حق پورا ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب کی دیگر تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کا یہ درس مکمل ہوا ہے، کیونکہ فتاوی عزیزیہ میں سورۃ صافات کی تفسیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میری تفسیر کا درس جو جمع ہوا ہے سورۃ صافات میں، وہاں میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور سورۃ صافات تو 23واں پارہ ہے، تو محفوظ 3.25 پارے ہیں تقریباً۔ یہ شستہ برجستہ فصیح بلیغ فارسی ہے، قابل لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس وقت تفسیر عزیزی 3.25 پارے عربی اردو دونوں، فارسی دونوں مل رہے ہیں، اور یہ 11ویں صدی اور 12ویں مکمل ہو رہی ہے تقریباً، کیونکہ 1239 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، 1230 میں شاہ عبدالقادر فوت ہوئے ہیں، اور 1233 میں شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا ہے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر یہ دونوں حضرت کے چھوٹے بھائی، شاہ عبدالقادر سب سے چھوٹے ہیں۔ ان 2 بزرگوں نے اردو ترجمہ قرآن اور مختصر حواشی لکھے، شاہ رفیع الدین نے بھی اور شاہ عبدالقادر نے۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ کس نے پہلے لکھا ہے، راجح یہ ہے کہ چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر نے پہلے لکھا ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں شاہ عبدالقادر کا یہ ترجمہ اور مختصر حاشیہ جو موضح القرآن کے نام سے مشہور ہے، اس کو سامنے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کائنات کے سارے علوم اسی سے نہ آتے ہیں۔ فصیح بلیغ اردو ترجمہ ہے، مختصر حاشیہ ہے، جگہ جگہ۔ 1100 میں یہی زمانہ ہے، طرابلس کے اندر ایک عالم ہوئے ہیں اسماعیل حقی،
برسوی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے روح البیان. صوفی آدمی ہے بہت بڑا، اور قوالی کا بہت شوقین تھا. رات کو مجلس لگاتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے قوالی ہوتی تھی. علماء نے فتویٰ دیا کہ قوالی جائز نہیں ہے. تو یہ ناراض ہو کے طرابلس کے جزیرے میں منتقل ہوا اور وہیں پھر تفسیر مکمل کی ہے اور انتقال ہوا ہے. یہ روح المعانی سے تھوڑا سا پہلے ہے، بس 30-40 سال پہلے ہے. روح المعانی 1270 میں فوت ہوا ہے. آلوسی بغدادی، ان کا نام بھی مفتی محمود ہے. ہاں، روح البیان میں رسائل نجمیہ مکمل ہے اور مثنوی گلستان بوستان مکمل ہے. صوفیہ کرام ان چیزوں کو شوق سے پڑھتے ہیں. گلستان بوستان مثنوی مکمل ہے. جیسے صوفیہ کا طرز ہوتا ہے اس طرز کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن دو باتیں عجیب یاد رکھو. نبی یا ولی کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھے اس کو کافر کہا ہے، اور بشریت کے منکر کو بھی کافر لکھا ہے، تاکہ بریلویوں کا گھونسلہ ختم ہو جائے. ان کا آدمی نہیں ہے. مولانا سرفراز خان سے متزلون نے بعض کتابوں میں ان پر ناحق اٹیک کیا ہے. ایسا نہیں جیسے حضرت نے لکھا ہے. وضاحت ہونا چاہیے کہ وہ بدعتی نہیں تھے. بعض مسائل میں کسی عالم کی رائے ہونا علیحدہ بات. یہ دو مسئلے میں طلباء کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ شیخ القرآن مولانا پنجپیر نے سورہ اسراء میں ان کے متعلق جو لکھا ہے اس کا وزن معلوم ہو جائے کہ وہ بات کمزور ہے. اور محقق الازہر مولانا سرفراز خان نے اسماعیل حقی برسوی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے رائے سنت وغیرہ میں، اس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ وزنی بات نہیں ہے. اہل سنت کے عالم مفسر ہیں، صوفی طرز کے ہیں، لیکن زمانہ حال کے بدعتیوں سے کروڑ درجے افضل اور صاحب ایمان ہیں. عقائد مقبول ہے. رہ گئی یہ کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی بیان القرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں کہوں قضا فی الروح، روح المانی مراد ہے، میں روح البیان سے نہیں لیتا. تو ٹھیک ہے، حکیم الامت خود بہت بڑے بزرگ و پیری طریقت ہے، شکر ہے کہ وہاں سے نہیں لیتے. وہاں سے لیتے تو دیوبندی میں قوالی کرنا شروع کر دیتے. اللہ نے ہمیں بچایا ہے. اور چونکہ روح المعانی روح البیان کے مقابلے میں بہت بڑی تفسیر ہے تو حکیم الامت نے احتیاط فرمائی. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. اللہ حضرت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. دیوبندی موقف کو کتنا مضبوط کیا ہے کہ مقدمۃ التفسیر میں لکھا کہ جب میں کہوں قضا فی الروح، روح المعانی مراد ہے، روح البیان سے میں نہیں لیتا. بہت اچھا ہے، آپ نے نہیں لیا، مہربانی کی. ہم تھوڑا لیں گے جگہ جگہ، لیکن بتاتے رہیں.